مولوی کو جب سنا جائے، کسی عالم کو جب سنا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کتنی سونی سور لوگ نے استاد، ہاں شیر پڑھتے نے مزہ آتا، مزہ لینے واسطے آئے ہو، مولوی کو بھی مزہ چاہیے ہم، اس سے صرف دین لو۔ تمہاری پریورٹی ایک عالم دین سے خالص دین ہونی چاہیے، اس کا اندازے بیان نہیں، گلے کتنے پھاڑتا ہے اور کان کتنے پھاڑتا ہے اور شعر کیسے پڑھتا ہے اور جملے کیسے بنا بنا کے پیش کرتا ہے، یہ نہیں۔ اس کی قدر کیا کرو جو آپ کو خالص دین سمجھاتا ہے، خالص دین نہیں کوشش، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے یہ نعمت چھینے گا تو کسی ایسے فراڈی کے پلے ڈالے گا نا، لاگ پتہ جائے گا، وہ ایسا دین بات بتائے گا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو دین سمجھیں کہ جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، جس میں سے ایک فیلڈ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، میں کہتا ہوں سب سے اولین فیلڈ، سب سے پہلی فیلڈ، وہ نکاح ہے۔ انسانوں میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا، سب سے پہلا پھوپھی، ماسی، تائی، ماما، چاچا، ساس سورا، دادی پوتری، دادا پوترا، سب بعد میں، یہ سب رشتے بعد میں پیدا ہوئے۔ سب سے اولین جو رشتہ آدم میں پیدا ہوا، آدمیوں میں پیدا ہوا، وہ عورت اور مرد، خاوند اور بیوی کا رشتہ تھا، یہ سب سے اولین رشتہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان پیدا ہوا، سب سے بنیادی رشتہ یہ۔ ایک بچہ، اس کے ماں باپ، ایک بچی، اس کے ماں باپ، بچہ جب بالغ ہوتا ہے فکرہ پہ شادی کرنی ہے، شادی کی فکریں کیا ہے؟ جہیز کتوں بنانا ہے، سونا کتوں پانا ہے، مکان کتنے بنانا ہے، کی لینا ہے، کی دینا ہے، کپڑے کہاں سے بنانے، بڑی فکریں۔ اور وہ لڑکے جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، بچے اور بچیاں جو ہیں، ان کو بھی یہ فکریں ہوتی ہیں، ساری ہر شے کی فکریں ہوتی ہیں، کپڑے کہاں سے لینے ہیں، کپڑے کہاں سے سلوانے ہیں، مہندی کی فکر ہے، جہیز کی فکر ہے، ہر شے کی فکر ہے، یہ تیاری ہو رہی، شادی کی تیاری ہو رہی۔ تو بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری تیاری ہے اس بچے کو اور اس بچی کو دین کے شادی سے متعلقہ مسائل کا اتنا علم ہے، خاص کر لڑکے، لڑکیاں بھی ہیں، خاص کر حرمت مساہر کے جو مسائل ہیں، یہ تو عورتوں کو، بچیوں کو بالکل رٹے ہونے چاہیے کہ وہ سسرال میں جا رہی ہے، سسرال میں جانے کے بعد وہاں پہ اس نے کیسے رہنا ہے، سسر ہے اس کا وہاں پر، سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کل کو بچوں والی ہو جائے گی، بچے کے ساتھ، بالغ بچہ اگر کسی عورت کا ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا بالغ بچے کے ساتھ ماں لیٹ سکتی ہے، یہ مسئلہ۔ خامد کا جو باپ ہے، جو سسر ہے، وہ ٹچ کر سکتا ہے، سسر کا جو باپ ہے وہ ٹچ کر سکتا ہے، عورت کو ٹچ کر سکتا ہے، تو کیسے ٹچ کر سکتا ہے، یہ بچیوں کو، اور خاص کر لڑکے جو ہیں ان کو پتا ہے۔ آپ میں سے کتنے بندے کھڑے ہو کے مجھے بتائیں جس کو طلاق کے صریح اور کنایہ الفاظ کا پتا ہے؟ صریح الفاظ کون سے ہیں کہ بغیر نیت، کوئی نیت سے پوچھے گا طلاق ہو جائے گی وہ بولنے سے؟ حباب وقار، ہم سب کو بحیثیت مسلمان دین کے احکام سیکھنے سکھانے چاہیے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً وہ کام، وہ فیلڈ جس سے ہم ریلیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ مثال، ایک بندہ جج بننا چاہ رہا ہے، جج بننا چاہ رہا ہے، تو قضاء کے حوالے سے فیصلہ کیسے کرنا ہے، شہداء کی، گواہوں کی گواہی کیسے لینی ہے، کیسے رد کرنی ہے، کیسے قبول کرنی ہے، اس کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ قضاء کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں دینی شرعی، اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک بندہ دکان بنانا چاہ رہا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دکان تجارت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں دین کی، شریعت کے احکام کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں شریعت کے۔ ایک بندہ کوئی ایجنسی کھولنا چاہ رہا ہے، کسی جاب میں جا رہا ہے، کسی نوکری میں جا رہا ہے، اس کے حوالے سے دین کے احکام کا اس کو علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس کام میں دین کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ سکے، اس کو معلوم، اس کو پتا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میری کیا حد بندیاں ہیں، کیا حدود ہیں، جن حدود کو میں نے قائم رکھ کے
اس کام کو سر انجام دینا۔ تو ہر معاملے میں مثلا ایک بندہ تاجر ہے، اس کے اوپر تجارت کے احکام سیکھنا فرض ہیں، قضاء کے، ڈاکٹری کے، علاج کے اور دیگر اور شعبوں کے جو احکام ہیں شریعہ، وہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں سیکھ لے تو بہت اچھی بات، مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن نہ سیکھے تو ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اس کے اوپر اپنے کاروبار کے، جو ڈاکٹر ہے اس کے اوپر ڈاکٹری کے علاج کیسے کرنا ہے، غیر محرم عورت اگر آ جائے اس کو چیک کیسے کرنا ہے، کس حد تک اس کو اجازت ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا، نبض چیک کرنا، یا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، یا کبھی کسی صورت میں اگر اس کو آپریشن کرنا پڑ جائے تو کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی طب سے ریلیٹڈ، طب کے متعلقہ جو احکام ہے وہ اس کے اوپر سیکھنے لازمی ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک ایس ایچ او کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کسی کا مقدمہ اس کے پاس آ رہا ہے، اس کے اوپر ایلیگیشن لگانے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر دینی ہے، اس کے حوالے سے کیا انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے، کیونکہ ایس ایچ او کے لکھے کا بڑا دخل ہوتا ہے، آگے کیس اسی کے اوپر چلتا، وہ احکام سیکھنے اس پہ لازم نہیں ہے۔ ایک گراؤنڈ بنا دیا آپ کو، ایک مزاج سمجھا دیا کہ جس کام سے بندہ ریلیٹڈ ہے اس سے متعلقہ احکام اس کو معلوم ہونے ضروری ہیں، فرض ہیں، اس کو کہتے ہیں فرض علوم۔ فرض علوم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس کے حوالے سے دینی جتنی رہنمائی ہے وہ سیکھنا اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، احباب، دین میں، عقائد میں کیا چیزیں لازمی ہیں، کن چیزوں کا عقیدہ لازمی ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا لازمی ہے، اور کون سے ایسے کلمات ہیں، کون سے ایسے جملے ہیں اگر زبان سے ادا کر دیے جائیں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب تک تجدید ایمان نہ کرے وہ مومن نہیں ہوتا، کافر ہی رہتا ہے، اور جب تک بندہ کافر رہتا ہے اس وقت تک اس کا نکاح اگر پہلے سے ہوا بھی ہو تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کون سیکھے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسائل سیکھے؟ کفریہ کلمات کون سے ہوتے ہیں، کون سے کلمات ہیں، زبان سے ادا کر لے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کافر ہوں یا مومن ہوں، وہ تو اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا، پھرتا رہتا ہے۔ پھر تجدید نکاح کیسے کرتے ہیں، تجدید ایمان کا کیا طریقہ کار ہے، یہ کون سیکھے گا مسئلہ ہے؟ یہ معلومات تو لازمی ہیں، ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبوت کس کو کہتے ہیں، نبوت کے بارے میں کیا اعتقادات ہونے چاہیے، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قدر کے جو ہے تقدیر اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ تو لازمی چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ یعنی یہ تو اعتقادات ہیں لازمی ہیں، ان میں سے اگر کسی کے اوپر بندے کا عقیدہ نہ ہو اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو بندے یا تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا یا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور جب تک ایمان نہ ہو تب تک تو کوئی نیکی، کوئی کسی قسم کے عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس لیے ایمان بنیاد ہے، بیس ہے۔ مجھے نہیں اتنے جو میرا کیریئر ہے آج تک کا امامت خطابت کا، مجھے نہیں کوئی بندہ ملا جس نے اس حوالے سے آ کر مجھ سے کبھی پوچھا ہو یا کوئی کسی بارے میں کوئی معلومات چاہی ہو دینی اس حوالے سے، اعتقادات کے حوالے سے۔ مثلا ایک مثال ہے، ہمارے یہاں ایک جملہ اگلے دن بھی ایک خاتون ہمارے گھر میں آئی، وہ ایسے کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اپنے خامد کے بارے میں یہ بات نہیں کہتی، وہ میرا مجازی خدا ہے۔ اب یہ جملہ مجازی خدا ہمارے سب میں موجود ہے، ہر جگہ پہ ہم نے سننا ملتا ہے۔ کسی کو مجازی خدا کہنا جائز ہے کیا؟ یہ مجازی خدا کا جملہ بولنے سے خامد کے جو کہہ رہے میں تیرا مجازی خدا ہوں، ایک حقیقی خدا ہو گیا، ایک مجازی خدا ہو گیا۔ تو مجازی خدا کہنے سے بندہ کافر ہوتا یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اگر کوئی کہے خدا ہے، مجازی خدا ہے، تو یہ کہنے والا بندہ کافر ہے۔ ہمارے یہاں کو معروف ہے۔ ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی، ابھی تک مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ کہا مجازی خدا ہے تو کافر ہو گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا مجازی نبی ہے، کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر مجازی نبی کہنے سے کافر ہوتا بندہ، تو مجازی خدا کہنے سے کافر ہوتا۔ یہ مجازی خدا کہاں سے نکالا؟ وہ ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کے اوپر تو یہ فرض ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ بھی فرض کیا جا سکتا، تو نبی پاک ہو رہا ہے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ حکم دیا نہیں ہے، ایک ٹھکر لے مجازی خدا کہ خامن کیا ہوتا ہے؟ مجازی خدا ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ ہمارے ہاں عام ہے، جس بندے نے جملہ بولا یا جس عورت نے بولا وہ عورت کافرہ ہو گیا، عورت کافرہ ہو جائے تب بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، مرد کافر ہو گیا تب بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ مطلب یہ معاملات پیش آتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب میں بھی جو کوشش کرتا ہوں جو مجھے لازمی لگتا ہے، ضروری لگتا ہے، وہ بیان کرتا ہوں، لیکن پھر بھی علم دین کا حصول فرض ہے، اور وہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اور سکھانا ایسے بندے کو پکڑ پکڑ سکھانا یہ فرض نہیں۔ ہاں کوئی آ جائے کسی عالم کے پاس سیکھنے کے لیے، پھر اس کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو علم معلوم ہے کوئی بات اور وہ نہیں بتاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم یعلمہ، کسی بندے سے کسی علم کے بارے میں، دین کے بارے میں پوچھا گیا جس کو وہ جانتا تھا، فکتمہ، اور جانتے بوجھتے وہ اس کو چھپا گیا، تو حضور رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الجم بلجام من النار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا، جہنم کی آگ کی لگام ڈال دے گا اس کو۔ پھر تو لازم ہو جاتا ہے عالم کے اوپر، لیکن یہ مجھے تو نہیں پتا کس کو کیا بات معلوم ہے اور کس کو، اس لیے آپ میں بھی شوق علم دین کا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ باتیں جو میں آج عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے علم دین کی وہ فضیلت بیان کی ہے، اللہ اکبر، علم دین کے حاصل کرنے کی ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، جس کی ایک مثال میں پچھلے جمعے میں ذکر کی۔ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے مدرسے میں داخلہ دیا ہوا ہے اور وہ طالب علم ہے باقاعدہ، اور جب تک وہ طالب علم ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے تب تک اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پڑ بھی سکتے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ من سلکا، جو بھی چلا، اس لیے ایک مومن کو تو ساری زندگی کے لیے طالب علم رہنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو اولی بہا، کہ کلمہ حکمت جو ہے، علم کی بات جو ہے، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کی خریدی ہوئی ہے، وہ جہاں اس کو ملے مومن ہی کا اس کے اوپر پہلا حق ہے کہ مومن اس کو حاصل کرے۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ بندے کو ہمیشہ ساری زندگی ہر لمحے جس کے اندر تھوڑی سی کھوپڑی ہو تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا، ہمیشہ طالب علم سمجھے۔ جہاں سے دین اور مولوی کو جب سنا جائے، کسی عالم کو جب سنا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کتنی سونی سور لاؤندے نے استاد، ہاں شعر پڑھتے نے مزہ آتا، مزہ لینے واسطے آئے ہو، مولوی کو بھی مزہ چاہیے ہم، اس سے صرف دین لو۔ تمہاری پریورٹی ایک عالم دین سے خالص دین ہونی چاہیے، اس کا اندازے بیان نہیں، گلے کتنے پھاڑتا ہے اور کان کتنے پھاڑتا ہے اور شعر کیسے پڑھتا ہے اور جملے کیسے بنا بنا کے پیش کرتا ہے، یہ نہیں، اس کے دین کا کے علم کا خلوص یہ چاہیے کہ کتنا خالص علم دین دیتا ہے۔ گپا تو نہیں سناتا پٹھیاں سیدھیاں ادھر جوڑ کے ادھر جوڑ کے سنائی جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں،
اس کی قدر کیا کرو جو آپ کو خالق دین سمجھاتا ہے، خالق دین بھی کچھ، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے یہ نعمت چھینے گا تو کسی ایسے فراڈی کے پلے ڈالے گا نا، لگ پتہ جائے گا، وہ ایسا دین بات بتائے گا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو دین سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے کہ میں دین کے علم کا طالب ہوں، اور علماء کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ خالص دین کا علم دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ طالب علم رہے، دین کے جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، جس میں سے ایک فیلڈ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، میں کہتا ہوں سب سے اولین فیلڈ، سب سے پہلی فیلڈ، وہ نکاح ہے۔ انسانوں میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا، سب سے پہلا، پھوپھی، ماسی، تائی، ماما، چاچا، ساس سورا، دادی پوتری، دادا پوترا، سب بعد میں، یہ سب رشتے بعد میں پیدا ہوئے۔ سب سے اولین جو رشتہ آدم میں پیدا ہوا، آدمیوں میں پیدا ہوا، وہ عورت اور مرد، خاوند اور بیوی کا رشتہ تھا۔ یہ سب سے اولین رشتہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان پیدا ہوا، تو سب سے بنیادی رشتہ یہ۔ تو ایک بچہ، اس کے ماں باپ، ایک بچی، اس کے ماں باپ، بچہ جب بالغ ہوتا ہے فکریں پہ شادی کرنی ہے۔ شادی کی فکریں کیا ہے؟ جہیز کتوں بنانا ہے، سونا کتوں پانا ہے، مکان کتنے بنانا ہے، کی لینا ہے، کی دینا ہے، کپڑے کہاں سے بنانے، بڑی فکریں۔ اور وہ لڑکے جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، بچے اور بچیاں جو ہیں، ان کو بھی یہ فکریں ہوتی ہیں، ساری ہر شے کی فکریں ہوتی ہیں، کپڑے کہاں سے لینے ہیں، کپڑے کہاں سے سلوانے ہیں، مہندی کی فکر ہے، جہیز کی فکر ہے، ہر شے کی فکر ہے۔ یہ تیاری ہو رہی، شادی کی تیاری ہو رہی۔ اور بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری تیاری ہے اس بچے کو اور اس بچی کو دین کے شادی سے متعلقہ مسائل کا اتنا علم ہے، خاص کر لڑکے، لڑکیاں بھی ہیں، خاص کر حرمت مساہر کے جو مسائل ہیں، یہ تو عورتوں کو، بچیوں کو بالکل رٹے ہونے چاہیے کہ وہ سسرال میں جا رہی ہے، سسرال میں جانے کے بعد وہاں پہ اس نے کیسے رہنا ہے، سسر ہے اس کا وہاں پر، سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کل کو بچوں والی ہو جائے گی، بچے کے ساتھ، بالغ بچہ اگر کسی عورت کا ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا بالغ بچے کے ساتھ ماں لے سکتی ہے، یہ مسئلہ۔ خامد کا جو باپ ہے، جو سسر ہے، وہ ٹچ کر سکتا ہے، سسر کا جو باپ ہے وہ ٹچ کر سکتا ہے، عورت کو ٹچ کر سکتا ہے، تو کیسے ٹچ کر سکتا ہے یہ بچیوں کو۔ اور خاص کر لڑکے جو ہیں، ان کو پتا ہے، آپ میں سے کتنے بندے کھڑے ہو کے مجھے بتائیں جس کو طلاق کے صریح اور کنایہ الفاظ کا پتا ہے؟ صریح الفاظ کون سے ہیں کہ بغیر نیت، کوئی نیت سے پوچھے گا طلاق ہو جائے گی وہ بولنے سے؟ مثال ایک دیتا ہوں، ہمارے یہاں پہ بھی اس علاقے کا یہ جملہ ہے، وانجنی کوئی جنا ڈھونڈ، یہ صریح طلاق کا لفظ ہے، اس سے طلاق واقع ہو جائے، ایک دفعہ کہنے سے ایک طلاق کے 22 واقع، عورت فوراً نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ کس کو پتا ہے؟ اور کتنے الفاظ ہیں، میں یہ آپ آئیں گے، اگر کسی کو معلوم کرنا ہوگا تو آئے گا نا میرے پاس، میں اس کو دکھاؤں گا، کتابیں چھوٹی چھوٹی لے کے دے دوں گا آپ کو، آپ یہ حاصل کریں۔ یہ لڑکے جو شادی کے لیے تیار ہیں، جو شادی کے لیے تو دن رات، کئی تو مجھے بھی لڑکے کہتے ہیں، پتہ نہیں مذاق میں کہتے ہیں، حقیقت استاد جی کو دعا کرو نا، ماں باپ کو کچھ سمجھاؤ نا، شادی ہو گئی، اللہ کے بندے ٹھیک ہے، آپ کا دل کرتا ہے شادی کا، آپ کو نکاح کے مسائل کا پتہ ہے، طلاق کے مسائل کا پتہ ہے، ایلا کس کو کہتے ہیں؟ چلو ایک ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا یہ ہوتا ہے، نال تھوڑا سمجھا بھی دوں، ٹائم ہی، ایلا یہ ہوتا ہے کوئی بندہ قسم کھا لے اپنی بیوی، میں آج تو بات کریں نیڑنا آسا، یہ ایلا ہوتا ہے۔ اب یہ قسم کھا لی، اب اگر 4 مہینے تک اس پہ قائم رہا، نکاح ختم۔ 4 مہینے اگر ایلا پر قائم رہا، نکاح ختم ہے، اب نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ۔ عورت اگر چاہے تو آگے نکاح بھی کر سکتی ہے 4 ماہ تک، 4 ماہ تک اگر، اور اگر 4 ماہ سے پہلے تو ایک قسم ہوتی ہے، 4 ماہ سے پہلے اگر عورت کے قریب ہوگا تو کفارہ لازم ہوگا، قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ کس کو پتہ ہے زہار کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں باپ بہن سے تجویز تشبیہ دے دے، یہ ہر بندہ کر رہا ہوں۔ زہار اگر کر دیا عورت کے ساتھ، عورت ہمیشہ ہمیشہ حرام رہتی ہے جب تک زہار کا کفارہ نہ ادا کیا جائے۔ کس کو پتہ ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو کون ہے جو سیکھنا چاہتا ہے، کون ہے جو پوچھتا ہے؟ شادی کر لیں گے، شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے،
بہت شوق ہے شادی کرنے کا، لیکن یہ مسائل کون سیکھے گا؟ استاد تھوڑے گھر ایک ایک بندے منہ کھڑکا کے بعد سکھاؤں، اور پھر یہ مسائل ایسے ہیں بھی نہیں کہ جمعے کے خطبے کا اس کو موضوع بنایا جائے. اس کے بارے میں تو آپ کو کتابیں لینی چاہیے، اس کے بارے میں تو آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے، پاس آ کے کلاس لینی چاہیے. اللہ کے گھر کے خراجات کے لیے حسب توفیق حسب استطاعت قبول. اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی نکاح نہیں کر رہا تو اس کے اوپر نکاح کے مسائل، جہار کے مسائل، ایلا کے مسائل، لعان کے مسائل، حرمت کے مسائل، حرمت مشاہرت کے مسائل، طلاق صریح اور طلاق کے صحیح الفاظ اور کنایہ کے الفاظ، اس کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. ہاں سیکھے تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، فرض نہیں. فرض اس کے اوپر ہے جو نکاح کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے، منسوب ہے مولا علی کی طرف، امام جعفر الصادق کے حوالے سے شیعہ کتابوں میں موجود ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے امام جعفر الصادق کا. لیکن حضرت مولا علی کی طرف بھی منسوب ہے یہ قول کہ آپ نے فرمایا من زوج ابنتہ لشارب الخمر فقد زوجها لہو للزنا او کما قال. آپ نے فرمایا جس بندے نے اپنی بچی کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح، اپنے گھر کسی خاتون کا، یعنی یہاں پہ تو ابنتہ ہوں نا، بیٹی کا نہیں، جس بندے نے اپنی بیٹی کا نکاح شارب خمر سے کیا، شرابی سے کیا، شراب پینے والے سے کیا، فرمایا اس نے اپنی بچی کو زنا کے لیے دیا ہے. زنا کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ شراب پیے گا. جب شراب پیے گا تو شراب کی حالت میں اس منہ سے کیا نکل رہا ہے پتہ ہی، کفر نکل رہا ہے، طلاق نکل رہا ہے. طلاق صحیح فائدے کا ہے کیونکہ شرابی کی طلاق واقع ہے. شرابی شراب میں اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق اس کی واقع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ائمہ کا، سب ائمہ مانتے یہ شرابی کی طلاق واقع ہے. تو شراب میں اگر وہ طلاق دے گا اس کو کیا پتا میں نے کیا کہا تھا. اور اگر شراب میں وہ کفر کا جملہ بول دے تب بھی نکاح ختم ہو گیا، جملہ کفریہ بول دے تب بھی نکاح ختم ہوگا، بعد میں پھر عورت کے قریب جائے جناب. تو فرمایا آپ نے جس بندے نے اپنی بیٹی کو شارب الخمر کے ساتھ نکاح کیا، شرابی کے ساتھ نکاح، کون دیکھتا ہے؟ وہ لکھا میرا خیال اکبر الہٰبادی نے، نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے. کوئی نہیں پوچھتا اللہ سے کتنی محبت ہے، دین کا کتنا علم ہے، تقویٰ کتنا ہے، نمازی کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا، کوئی نہیں پوچھتا. نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے. سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کماتے کتنا ہے، کوٹھیاں کتنی ہیں، کاریں کتنی ہیں، دولت کتنی ہے، جائیدادیں کتنی ہیں، زمینیں کتنی ہیں، کاروبار کیا کرتا ہے، لڑکا باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے، چاہے وہ سمگلر ہو، مال ہونا چاہیے، کوٹھیاں ہونی چاہیے. ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارا سب کا مطلب میرے کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ کون ہے جو دیکھتا ہو بچے کا دین، دینداری کون دیکھتا ہے؟ نبی اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ان کا حل برا تو پیار بائیں، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہ کی بنیاد پر، لجمالہا وحسبہا ونسبہا ودینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 وجوہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، کس خاندان سے، پھر اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جن پاڑو لتھا ہے لیکن اربوں کی مالک ہے، کروڑوں کی مالک ہے، مربوں کی مالک ہے، وہاں شکل جیٹی بھی ہو رہے، لوگ کر کے نکوں مربے نظر آ رہے ہوں گے. آخر میں حضور نے فرمایا پھر اس کا دین بھی دیکھا جاتا ہے. اس کا دین کا ذکر کیوں؟ نبی پاک فرما رہے، تو میں نہیں، نبی پاک فرما رہے. آپ کو تو سب سے پہلے دین بیان کرنا چاہیے، دین کا ذکر کرنا چاہیے، تو اس کے دین کی وجہ سے اس لیے آپ نے مؤخر کیا، آپ نے اشارہ دیا کہ دین کوئی نہیں دیکھے گا، سب دین کو سب سے بعد نہیں دیکھیں گے لوگ، اس لیے آپ نے اس کا ذکر دین کا آخر میں کیا، ورنہ نبی پاک کو سب سے پہلے دین کا ذکر کرنا چاہیے تھا. آپ تو ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھتے تھے، آپ نے دین کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا، آخر میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو چیزیں سب سے پہلے دیکھی جائیں گی ان کا پہلے ذکر فرمایا. حسن دیکھا جائے گا، خاندان حسن دیکھا جائے گا، مال دیکھا جائے گا، کتنی دولت ہے. پھر فرمایا
والدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کے دین کو بھی دیکھا جاتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، مشورہ کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا دیا ہے اپنے غلاموں کو، اپنے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تعریف اللہ کا. اللہ کے نبی فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر بامراد ہونا چاہتے ہو، اگر سکھ کے ساتھ چین کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا پھر دین والی کے ساتھ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا کیا ہے، متاع ہے، استعمال کی شے ہے. دنیا میں ہر شے استعمال کے لیے متاع ہے. متاع ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو بندہ استعمال کرتا ہے، جس کو بندہ کنزیوم کرتا ہے، یوز کرتا ہے، اس کو متاع کہتے ہیں. فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا میں سب سے جو بڑی بتنے کی شے ہے، جو سب سے بڑی خیر کی شے ہے، جو سب سے بڑی خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے اچھا جو متاع ہے وہ مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. وہ فرمایا نیک بیوی ہے. یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ فرمایا چار وجوہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، آخر میں اس کا دین دیکھا جاتا ہے، اس کا دین بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن فرمایا سب سے آخر میں دیکھا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، ہم جب دیکھتے کر رہے ہوتے ہیں، کون دیکھتا ہے کہ بچے کا علم کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں دیکھتا. بچے کا بھی مال دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، بچہ کماتا کتنا ہے، یہ تو سب دیکھتے ہیں. لیکن وہ کون دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دین کا علم؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا شرابی کو بیٹی کا رشتہ دینے والا. اب کوئی نہیں دیکھتا. شراب پیتا ہے تو کہیں گے چلو اللہ کدوں تک پیسی، صحیح ہو وہیں سے وہ سمجھائیں گے، سمجھاواں گے، صحیح ہو وہیں سے. یہ تعویلیں ہم کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، تو یہاں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی جس بندے نے کسی جاہل کو دی ہے بیٹی، جس بچے کو بیٹی دی ہے، اس کو پتہ نہیں لحاظ کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ایلا کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ حرمت مصاہرت کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، صحیح کے الفاظ کیا ہے، کنایہ کے الفاظ کیا ہے. ایسے جاہل کو بیٹی دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بیٹی کو سب آخر بندے کی نوک جھونک ہو جاتی ہے، 100 باتیں اونچ نیچ ہو جاتی ہیں، اور طلاق دے دے. اس کو تو پتہ نہیں میں نے جو لفظ بولا اس سے طلاق واقع ہو جاتی، میں نے جو لفظ بولا ہے اس سے تو جو نا وہ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں وہاں اعتبار اللہ ممون الاساں، مراد یہی ہوتا بھی میں تیرے کا قربت نہیں کروں گا، اور پھر ویسے ہی پھرتے رہتے ہیں. تو پھر جب ویسے ہی پھرتے رہتے تو ایلا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو اب وہ تو نکاح ختم ہو گیا. اور ایسے پھر خاص کر ایمان کے حوالے سے کئی ایسے جملے بچیاں بول جاتی ہیں، بچے بول جاتے ہیں جو خفیہ کلمے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو مجازی خدا کہنا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مجازی خدا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر. اچھا کتنے لوگ بول رہے ہیں میں تیرا مجازی خدا ہوں، یہ بولنے والا کافر ہو جائے گا. عورت نے کہا تو وہ کافر ہوگی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ مسائل پتہ نہیں ہے. نکاح کی بڑی فکر ہے، ہر شے کی فکر ہوتی ہے. ماں باپ جب بچے شادی کے قابل ہوتے ہیں ان کو فکریں ہوتی ہیں کہ بچے کی شادی کرنی ہے، ہونی چاہیے فکر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بچہ بچی شادی کرنا جا رہے ہیں، رشتہ ازواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، کوئی ایسا جملہ بول دیں گے جس سے ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. ان کو پتہ نہیں ہوگا، یہ تو سمجھیں گے ہمارا نکاح ہوا ہے، اور ویسے قربت کرتے رہیں گے، سارے بچے بالکل حرام پیدا ہوتے رہیں گے. صحیح ہے. تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ ساری باتیں میں سے کچھ دنوں میں نے اس کو بات کو میری اس طرف توجہ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ جو نا یہ کلیئر کرنا چاہیے. خاص کر جو بچے ہیں جو غیر شادی شدہ، جن کے آگے شادی ہونے والی، ان کے کھوپڑی میں سے نکال دینا چاہیے. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر کوئی موقع ملے گا نکاح کا مجھے، تو وہ نکاح کے قابل ہوا تبھی وہ نکاح پڑھ سکے گا. یہ سونے لڑکے کان کھول کے، نکاح کے قابل ہوا اس کا نکاح پڑھا جائے گا، نکاح کے قابل نہیں ہوگا اس کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا. جاؤ جس کو مرضی کراؤ نکاح. یہ ایک دھمکی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے نکاح جو مشکل کرنے، نہیں ان کا دین سکس ہونا. جو لڑکے اس حوالے سے کوئی کتاب لینا چاہیں گے وہ مجھے نام لکھوائیں، میں اس حساب سے کتابیں منگواؤں گا.
پھر آپ کو دوں گا، کوئی مسئلہ نہ سمجھائے تو اور مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ آخر میں ایک بات اور بھی کر دوں، پورے صحابہ کے دور سے شروع ہوا کام، آج تک مسلمانوں کو صحیح طلاق دینی نہیں آئی، طلاق دینی نہیں آئی۔ جس نے طلاق دینی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتا اور آج کل کن ایام میں ہے، کن دنوں میں ہے، نہیں دیکھتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ طلاقیں کتنی دینی ہے۔ جو دیتا ہے وہ 3 اکٹھی دیتا ہے، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے اکٹھی، بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی طلاقیں دے دیتے ہیں، اکٹھے کام نبیڑتے ہیں۔ اور پھر بعد میں آج تک میرا نہیں خیال، مجھے تو ایسا بندہ کوئی نہیں ملا جس نے طلاق دی ہو اور وہ اس کے بعد پچھتایا نہ ہو۔ ہوں کوئی بھی جو نہ پچھتاتے ہوں گے ایسے بھی ہوں گے، لیکن مجھے نہیں آج تک کوئی ایسا بندہ ملا جس نے طلاق دی ہے بیوی کو اور پھر پچھتایا نہ ہو۔ مجھے زندگی میں ایسا بندہ نہیں ملا۔ طلاق دینے بعد ہمیشہ پچھتائے ہیں، تو ڈنگاؤ جو وہ پچھتانا ہی ہے، پھر طلاق کتنا کیوں دیتے ہو؟ کس نے کہا طلاقیں 3 دینی ہوتی؟ ایک طلاق ہے بس، ایک سے زیادہ طلاقیں ہیں ہی نہیں۔ جو کام ایک طلاق نے کرنا ہے نا، 3 کام طلاقوں نے جو کرنا ہے وہ ایک طلاق سے ہو جانا ہے۔ ایک طلاق دے دی، عدت گزر گئی، عورت آزاد ہے، وہ آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی۔ 3 طلاقیں دینی ضروری ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں کئی دفعہ میرے بھابھی دوست جو ہے وہ بات کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ظالموں، تم لوگوں نے جب سے یہ 3 طلاقوں کو ایک کرنا شروع کیا نا، لوگ طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کو پتا اٹھ جاتا فتویٰ 4 گھنٹہ کے بعد، ٹھیک ہے کام ٹھیک ہو جائے، ٹائم تھوڑا اوپر ہو جائے کہ گال سن کے بعد اگلے دن میں انشاءاللہ باقی۔ جب سے یہ معاملہ اتنا عزیزی کیا، بھائی تو اتنا دلیر ہے، اتنا جنا ہے، اتنا تو دلیر ہے، بہادر ہے، تو 3 طلاقیں کٹھیاں دے چڑی ہیں، تو ہوں جنا مارنا ہوں تو پھر نسا پتا پھر رہا ہے، 2 مسئلہ پوچھ گنو، 2 پوچھ گنو، اور تو فتویٰ 4 گنو، صاف آنا 3 طلاقیں کٹھیاں تو تگڑا ہوں تو تم خار سمجھی۔ تو بھائی یہ نوجوان ذرا سنیں، ذرا بڑے بچوں، آپ کو تو یہ تکلیف استاد کلمے سنیں، کلمے نہیں، استاد دعائے قنوت نہیں سن استاد آپ سے تشہد سنیں گے، استاد یہ بھی پوچھیں گے اللہ کے بارے میں کیا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھیں گے کہ قرآن کے بارے میں کیا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ طلاق کے صحیح الفاظ کون سے ہیں، کنایت کے الفاظ کون سے ہیں، زہار کس کو کہتے ہیں، علاج کس کو کہتے ہیں، حرمت مسائل کس کو کہتے ہیں، اس کے مسائل کیا، یہ بھی پوچھیں گے۔ اس کے بعد نکاح ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے وہ مولانا شہزاد صاحب کا فون آیا تھا، استاد یار کس موضوع پہ بیان کرنا، میں کہ ایک موضوع بیان کرو تاکہ یہ اس کا کوئی تدارک ہو سکے۔ یہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ وقت ہو گیا ختم، باقی کی بات اگلے جمعے پہ۔ باقی جو نوجوان ساتھی آپ کے نہیں آ سکے ان کو بھی لے کے آ رہا، سب گل کی نہیں انشاءاللہ، میں امید ہے اس کا باقی تیاری آپ شادی کے کریں، بالکل صحیح ہے، سب کرے، جو کرنی کرو، یہ تیاری بھی کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کسی کی بچی آپ بیاہ کے لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ ساری عمر مکالا مڑی رکھو حرام۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے آپ کو ساری زندگی طالب علم سمجھیں۔ یہ اللہ ہمارے کھوپڑی میں ہمیں بات دکھا دے کہ ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔